أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اور ضرور پاؤ گے تم لوگوں سے دشمنی میں انتہائی سخت مومنین کے لیے یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور ان کے قریب پاؤ گے دوستی میں ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں راہب، درویش، نیک آدمی، نیک عالم ان میں موجود ہے اور ان میں تکبر نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک ہے فلسطین کی وجہ سے یہود کا مضمون عام بیان ہوتا ہے اور وہ اس غزوہ کے ذکر تک بات محدود رہتی ہے. آج کے خطبہ میں اصل یہود کی حقیقت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اسے واضح کرنا مقصود ہے، کیونکہ ہمیں ان کی اصلیت بیان کر کے ہمیں خبردار کیا گیا ہے تاکہ ہم یہودیوں عیسائیوں والے کام نہ کریں. لیکن حدیث میں ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ یا حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ. تم پہلے لوگوں کے، پہلی امتوں کے تم اس طرح برابر ہو جاؤ گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. تمہاری یہود و نصارہ سے بالکل مطابقت ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی عملی زندگی بالکل یہودیوں والی ہو جائے گی کہ ان کی بات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم ایسی حرکات سے بچ سکیں. جب قرآن کریم میں یہ بات واضح الفاظ میں آ گئی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، بت پرست جس طرح ہندو ہے ایسی بت پرست قومیں اور یہودی، یہ دو قسم کے لوگ مسلمانوں کے انتہائی سخت دشمن ہوتے ہیں. قرآن کریم نے جب ان کی دشمنی واضح کر دی، اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر صحیح ایمان ہے پھر ہمیں ان دو قسم کے دشمنوں سے خبردار رہنا چاہیے کہ یہ مسلمان کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش جاری رکھتے ہیں. اس لیے اس آیت میں ان سے بچنے کے لیے بات بیان کی گئی ہے. بعض یہود جو مسلمانوں کے ماتحت اس دور میں رہتے تھے ان کی مثال دیتے ہیں. کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر سے ان کو نکالا نہیں تھا؟ اور کیا حدیث کی روح سے ہی نہیں نکالا تھا کہ یہ فرمان نبی کے مطابق ہے؟
کہ جتنا ان سے بچو گے اتنا مسلمان ترقی کرے گا۔ حقیقت میں یہود مسلمان کا انتہائی دشمن بھی ہے، لیکن جس طرح عموماً مسلمان ممالک کے فوجی لیڈر عموماً بات کر دیتے ہیں جی ہم نے امریکہ سے، اسرائیل سے، ایسے بڑے ملکوں سے لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ تمہیں وہ جس طرح مسلمان جذبات سے چند نوجوان ایک فوج سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، یہودی میدان میں ایسے کبھی نہیں آئیں گے۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة، اکٹھے ہو کر بھی ایسے حملہ نہیں کریں گے۔ الا فی قرى محصنة، قلعے میں، او من وراء جدر، انتہائی محفوظ ہو کر ٹینک میں، جہاز میں، کسی دور سے میزائل چھوڑ کر کہ میں نہ مر جاؤں۔ یہودی لڑائی کرے گا تو ہمیشہ موت کے خوف سے اپنے آپ کو انتہائی محتاط کر کے پھر لڑے گا۔ مسلمان مجاہد سینہ تان کر میدان میں آ جاتا ہے۔ بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا شو کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے ظاہری اتحاد شو آتا ہے، اتحاد شو کرتے ہیں، حقیقت میں آپس میں ان کے اختلافات ہوتے ہیں۔ جس طرح مسلمان باوجود وقتی ناراضگی کے اسلام کی خاطر اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے پھر میدان میں آ جاتا ہے، یہودی میں یہ بات نہیں ہوتی، تمہارے سامنے اظہار کریں گے، حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ان کو دین کی فہم عقل نہیں ہے، اس لیے ان کے سارے معاملات الٹ ہوں گے۔ نیک لوگوں کو دین کی مخالفت، انبیاء کی مخالفت، الٹے سیدھے سوالات کر کے لوگوں کے سامنے اپنا علم شو کرنا اور حق کا انکار کرنا، یہ شروع سے ان کا شیوا رہا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اگر یہ یہودی لوگ تمہیں سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کتابی شکل میں اکٹھا آنا چاہیے، اکٹھا کیوں نہیں تم لاتے؟ میں یہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑے سوال کیے تھے، ان کے سوال کا جواب بھی مل گیا تھا، مانے پھر بھی نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا، تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں، اگر تم کرتے ہو تو پھر دکھاؤ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، ہمیں دونوں نظر آئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ تم ہو، پھر ہم مانیں گے۔ یہ سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔
فأخذتهم الصاعقہ، ان پر صاعقہ آیا، سب گر کے بے ہوش ہو گئے، ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ اٹھے، لیکن بات پھر بھی وہی کی وہی رہی، عملی زندگی میں پھر ساتے سیدھے نہیں ہوئے۔ جن کے ساتھ آج مسلمان معاہدے کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، یہ کبھی بھی اپنے عہد پر پکے نہیں رہیں گے، ہمیشہ وعدہ خلافی کریں گے اور الٹا پوائنٹ مسلمانوں میں ڈالیں گے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ وعدہ خلافی وہ ہمیشہ خود کریں گے۔ افغانستان میں جو کچھ انہوں نے ان سے معاہدے کیے، ہر بات میں مخالفت کی۔ اسرائیل نے اب جو معاہدہ کرنے کے ٹائم پہ جو باتیں ہوئی، معاہدہ کرنے کے لیے بلایا اور وہاں پہ بم گرا دیا۔ ہمیشہ وعدے کے لیے دنیا میں غدار قوم، وعدے کی بے وفا اور غدار قوم دنیا میں یہودی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں کے وعدے توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کے قتل کے درپے ہو جانا، ناحق قتل کرنا اور کہنا کہ ہمارے دل پردہ میں ہیں، ہم پر تمہاری باتیں اثر نہیں کریں گی۔ اور بھائی دل پردہ میں نہیں ہے، اللہ نے تم پر مہر لگا دی ہے۔ تباہ اور ختم کے دونوں لفظوں کے معنی میں فرق ہے۔ عام معنی دونوں کا غور کرتے ہیں۔ ختم کا معنی سٹیمپ لگانا، تباہ کا معنی ہے سیل پیک، اوپر سے کوئی غلاف چڑھایا، سیل کیا، باندھا اور اس کے اوپر سٹیمپ لگائی، اسے تباہ کہا جاتا ہے۔ کہ ان کے دل سیل پیک کر دیے گئے ہیں، جن میں حق کی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں کے دل سیل پیک ہے کہ جن میں حق کی بات، دین کی بات ان کے دلوں میں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ غدار بے وفا قوم ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں کو گوانتا جیلوں میں دیا گیا، جتنا عرصہ امریکی فوج یہاں پہ رہی ہے، اتنے سال ڈیلی مسلسل ان نیک لوگوں کو ڈیلی ان کی پٹائی کرتے تھے۔ جتنے نیک لوگ ان کو پکڑائے گئے، ان تمام نیک لوگوں کو ڈیلی مارتے تھے۔ کہ نیک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مارنا ان یہودیوں کا شیوا ہے۔ انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، ان کے قتل کے لیے لوگ درپے رہتے تھے۔ شروع سے لے کر اس قوم میں نیک لوگوں کی دشمنی اس قوم کی گھٹی میں ہے۔ نیک لوگوں کو بدنام کرنا اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا شو کرنا، یہ یہود میں شروع سے موجود ہے۔ بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے تہمت لگائی تھی کہ یہ یوسف نجار کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آج تک یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس نیک عورت پر الزام لگا دیا۔
اگر یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تم کہتے ہو ہم سائنس میں بڑے عروج پر ہیں، اگر تم نے سائنس کی علمیں پڑھی ہوگی تو یہ غلط بات نہ کہتے۔ بعض پودے ایسے ہیں جن میں مذکر مؤنث قریب قریب ہو تو پھر پھل لگتا ہے، جس طرح پپیتا ہے، مذکر مؤنث اکٹھے پاس پاس لگائیں گے پھر پھل لگے گا، مگر نہیں لگتا۔ بوڑ ہے، کیکر ہے، ٹل یا شیشم ہے، اس طرح کے کچھ ایسے پودے ہیں مذکر پودا علاقے میں ایک ہو، جس طرح دیسی کیکر جو مذکر ہوتا ہے وہ سیدھا اوپر کو ہوتا ہے اور ٹہنیاں بڑی پوری نیچے کو ہوتی ہیں، لٹکی ہوتی ہے۔ ٹالی مذکر، اس کی بھی ٹہنیاں مذکر کی نیچے کو لٹکی ہوتی ہیں، جو مؤنث ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ اب ایک مذکر اس حلقے میں دور تک ہے تو اس کی ہوا سے تلقی ہو جاتی ہے، ہوا سے تلقی ہو جاتی ہے۔ پھول ہے، پھولوں میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا، پھول کی پتیوں میں مذکر اور مؤنث دونوں چیزیں اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی ایک پھول سے مذکر مؤنث کے مواد موجود ہے، اسی سے اس کی اپنی تلقی ہو رہی ہے۔ کیا جس مالک نے اس مخلوقات میں یہ سسٹم بنایا ہے، کیا وہ کسی انسان میں کر کے نہیں دکھا سکتا؟ دنیا سے اگر کوئی سائنس میں نبلد ہے، جاہل ہے، تو وہ یہودی ہیں جو سائنس سے بھی بالکل جاہل ہے۔ لیکن افسوس مسلمان ان کو سائنسدان میں اعلیٰ ترین یافتہ کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بحری بیڑے اکٹھے امیر معاویہ رضی اللہ تیار کیے تھے، اتنا کو تاریخ میں ثابت کرے کہ آج تک اتنے بحری بیڑے اکٹھے جس نے تیار کیے۔ بحری جنگ کے لیے فوری اتنے بیڑے تیار کرنا آج بھی کوئی نہیں تیار کر سکتا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے یہ سب چیزیں تیار کی ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا تھا تو پٹی کرنے کے لیے مسلمان حکیم آیا، کہا کہ اس کا علاج، کہا کہ دم لگائیں گے اوپر، دم دے کر پھر اس میں پٹیاں کروں گا۔ کہا گرم لوہے کا جب دم لگاؤ تو تکلیف ہوگی، تو اس کے بغیر حل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں، لیکن اس سے آپ کے کرم ختم ہو جائیں گے۔ کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری دوائی سیرپ پلایا، 7 پٹیاں کی، ٹھیک ہو گئے۔ مسلمان حکیم ایسے تھے جو جسم کا زہر ختم کرنے کے لیے، جو آج بھی تم یہ شعائیں لگاتے ہو، مسلمان حکیم اس دور میں جس کا تمہارے پاس آج شعوں سے بھی حل نہیں ہو رہا، مسلمان حکیم اس دور میں سیرپ ملا کر علاج کر دیتے تھے۔ اسلام میں سائنس بھی عروج پر ہے اور اللہ کی عبادت بھی عروج پر ہے، کیونکہ اس میں فہم ہے، فراست ہے۔ جس کے پاس فہم و فراست نہیں ہے، نہ اس کے پاس سائنس ہے نہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، ان کی دشمنی میں یہودیوں نے اتنی انتہا کر دی کہ ان کا گھیراؤ کر کے قتل تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے ان کی شباہت ایک انسان پہ پڑ دی
انہوں نے جس پہ شبہات پڑی اسے پکڑ کر قتل کر دیا، آپ نے اسے سولی پہ چڑھایا، کہا کہ ہم ان کو مارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ بل رفعہ اللہ۔ بعض بھائی اس سے نیا گروہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، قرآن کریم میں انی متوفیک، بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے کہ یہ لوگ عربی عبارت جانتے نہیں ہیں۔ عربی زبان میں جب کلمہ کے لیے تاکید کے لفظ بولے جاتے ہیں، تاکید میں کسی انکار، کسی چیز کے نہ سمجھنے کی وجہ سے زیادہ تاکید لائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پیچھے انی متوفیک، بے شک میں ہی تجھے فوت کرنے والا ہوں، اتنی تاکید سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہے۔ شبہ کیا تھا؟ ایک لوگوں کے پیدا ہونے والے شبہات، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی، کیونکہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں، پریشان ہیں، ان سے یقین سے بات کہی گئی کہ تجھے میں ہی فوت کروں گا، تیری تبھی موت ہوگی، کسی کے قتل کرنے سے تم دنیا سے نہیں جاؤ گے، تبھی موت سے دنیا سے جاؤ گے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات سمجھائی اور آنے والے لوگوں کو بھی سمجھائی۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب دوسری بات پیش کرتے ہیں مسلم کی، عسیٰ ان ينزل فیکم عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا، قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم امام مہدی بن کر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ تو کرو، یہ وہی عیسیٰ ہے، وہی امام مہدی ہے، وہی سب کچھ، ہم کہتے ہیں ترجمہ کرو نا، بات سمجھ جائے گی کہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، روح کی بات نہیں ہو رہی۔ تناس کے ارواح یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسلام میں تناس کے ارواح نہیں ہے۔ تناس کے ارواح ایک روح جاتی ہے، پھر کسی اور میں داخل ہوگی، اور میں داخل ہوگی، یہ ہندو کہتے ہیں۔ اسلام میں تناس کے ارواح نہیں ہے۔ ایک روح جو چلی گئی وہ دوسرے جہاں میں جا کے واپس نہیں آتی۔ تناس کے ارواح ہندو کرتے ہیں۔ یا تو کہو ہم ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پھر تناسخ کی بات کرو۔ دوسری بات، ان ينزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، ساتھ عیسیٰ ان کا نام اور عبادہ کا نام، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد بن چراغ جی، ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، ماں کا نام مریم ہے، ان کا نام عیسیٰ ہے، اس کا تو وہ نام نہیں۔ دوسری، ان ينزل فیکم عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا، عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے۔ اصل یہاں یہ بات سمجھانا مقصد ہے، اس وقت ان کی نبوت نہیں ہوگی، سابقہ نبی تھے، اب وہ امام مہدی، ہدایت والے امام لیڈر ہیں، لیکن نبوت کا انکار ہے، نبی تھے اب نہیں ہے، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئے، اب وہ امتی کی حیثیت سے آئے، تو یہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے امام مہدی بن کر آنا ہے وہ نبوت کی بات نہیں کریں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کو بھی جواب دے دیا اور آج کل کے نئے لوگوں کو بھی جواب دے دیا، سب کو ایک آیت میں جواب، ٹھوس جواب مل گیا۔ یہود اللہ کے دین کی دشمنی میں عیسائیوں سے بھی، مسلمانوں سے بھی، جو لوگ دین پہ عمل کرنے والے ہیں، جن کے پاس کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے ہر دور میں یہودیوں نے زور لگایا۔ آج کے دور میں عیسائیت میں جن عیسائیوں میں عام لوگوں کی طرح شرک نہیں ہے، زیادہ قبر پرستی نہیں ہے،
آج بھی یہ یہودی ان عیسائیوں کے دشمن ہیں، آج بھی ان کے مخالف ہیں۔ جو عیسائیوں میں، ان کے ملک میں جو آج بھی عیسائی زیادہ شرک کی بات نہیں کرتے، آج بھی یہودی ان عیسائیوں کا دشمن ہے۔ مسلمانوں سے جو کتاب اللہ کو پڑھنے والے ہوں گے، حدیث کو پڑھنے والے ہوں گے، خصوصاً ٹارگٹ یہودیوں کا وہ لوگ ہوں گے جو ان کی طرح زندگی گزارے، قرآن و حدیث کا کوئی پتہ نہیں، ماں باپ نے نام مسلمان رکھ دیا، باقی کوئی پتہ نہیں، ان سے دوستی ہوگی۔ کہ یہود اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والوں کے سخت دشمن ہوتے ہیں ہر دور میں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر جو پاک چیزیں حلال تھیں وہ بھی ان پہ حرام کی۔ عام جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس میں مضر اثرات ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ حرام ہوتی ہے۔ ہر حرام میں کوئی نہ کوئی مضر چیز ہے جس کی وجہ سے وہ چیز حرام۔ جس طرح دم مسفوح ہے، دم مسفوح ہمارے لیے منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے خون میں جو بیماری کے اثرات ہیں وہ عموماً خون کے اندر ہوتے ہیں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس لیے ساری گردن نہیں کاٹی جاتی، سائڈ کی دو وینیں جو دماغ کے ساتھ اٹیچ ہے یہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اب گردن کٹ رہی ہے، اب دماغ آرڈر دے رہا ہے دل کو کہ تکلیف ہو رہی ہے، زور لگاؤ۔ دل پمپنگ کا زور لگا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور خون اتنا زور لگانے سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ اب جو مضر اثرات تھے خون کے ذریعے باہر چلے گئے۔ اب مسلمان کا ذبیحہ ایسے مضر اثرات سے پاک ہوتا ہے۔ جس جانور کے گوشت میں ایسے گندے اثرات ہیں جس طرح خنزیر ہے، اس کا مکمل حرمت ہے۔ اس لیے اب دیکھو جو یہ جانور کھانے والے ہیں ان کو بعض ایسی امراض ہیں دردوں کی جس کا ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ جس طرح چوکڑی مار کر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں مسلمان، یہ خنزیر کھانے والے ایسے نہیں بیٹھ سکتے، جب ہم چوکڑی مار کے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ جس طرح خنزیر اکڑا ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح دو زانو ہو کر اکڑے اکڑے بیٹھیں گے، سیدھے آرام سے ریسٹ کر کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ جیسا گوشت ویسی اپنی صحت، ویسی طبیعت، وہی عادات۔ ہم نے ان پر طیب چیزیں، پاک چیزیں ان سے روک دی ان کے غلط حرکات کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کی راہ سے انتہائی زیادہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود خور قوم ہے، سود خور قوم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے اس وقت اوس اور خزرج انصار صحابہ وہ ان کے قرضے تلے دبے ہوئے تھے۔ ان کو آپس میں لڑا کر اسلحہ ادھار لے لا، سود پہ لے لا، کوئی بات نہیں، پھر دے دینا۔ جس طرح آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ دو پارٹیوں کو لڑانا، سود پہ پیسے لے لینا، کوئی بات نہیں، لڑائی کرو، پیسے لے لینا ہم سے۔ یہی چیز یہ انصار کے ساتھ پہلے کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو ان سے آزاد کرانے کے لیے پہلا کام کیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، کہ ان سے مدد نہیں لینی، ایک دوسرے سے مسلمان تعاون کرو، اور یہودیوں سے نہیں مدد لینی۔ سود کو حرام کر دیا گیا،
اور مسلمانوں کو درس دیا گیا کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو، ادھر نہ جاؤ، سود پہ پیسے نہ پکڑو۔ اگر ہمارا ملک چلانے والے، اگر اپنی بات میں ان سے کوئی ایک آدمی بھی مخلص ہے، کوئی ایک، تو دعویٰ کرے کہ میری ساری جائیداد بیچ کر سودی نظام ختم کر دو اور مسلمان آزاد ہو جائے، کوئی ایک اٹھے کہ اپنی اسلام کی خاطر اپنی ساری جائیداد قرض اتارنے کے لیے دے دے اور مسلمانوں کو سود کی لعنت سے آزاد کر دے۔ کون ہے وہ سود سے؟ ہر ایک سود پہ بڑی قسط لینے کے لیے آتا ہے کہ اور بڑی قسط دو تاکہ میں باہر لے جاؤں۔ سودی کاروبار لوگوں کو پھنسانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور آج بھی اسلامی ممالک میں سودی بینک تمام اسلامی ملکوں میں موجود ہیں۔ یہ سودی نظام، یہ سودی کاروبار، سودی بینکاری سب تمام اسلامی ملکوں میں موجود ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کے سب سے بڑا کاروبار جس سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہم ان کو بند کریں۔ مدینہ منورہ اسلامی ریاست بنا تھا تو اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو پہلے یہ فیسلٹی دینے کے لیے ان کے قرضے اتارے گئے، ان کی ضرورت پوری کی گئی ہے اور قرضے اتارے گئے ہیں اور آئندہ سے قرضے دینے سے روکا گیا ہے۔ اس لیے اسلامی اسٹیٹ بنا ہے۔ اسلامی اسٹیٹ کے لیے، اسلامی اسٹیٹ کو چلانے والے سب سے پہلے اپنی مکمل جائیداد ملک کے نام لگوائیں گے۔ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا ثبوت خلفاء راشدین کی زندگی، اس کا ثبوت اصحاب صفہ کی زندگی۔ ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، جنہوں نے اپنی زندگی پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ تمام خلفاء نے جو کچھ تھا اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آخری آٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادارہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، جبکہ اس دور میں انتہائی فتوحات ہو چکی تھیں۔ اتنی فتوحات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنا آٹا ادارا ہے۔ مسلمانوں کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی جائیداد پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ یہودی لوگ سب سے زیادہ کفریہ باتوں میں، نفاق میں، جھوٹ سننے میں، اللہ کی کلام کی تحریف کرنے میں سب سے زیادہ پیش ہوں گے ہر دور میں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه۔ میں ہمارے نبی تم پریشان نہ ہونا ان لوگوں کو دیکھ کر جو کفر کی طرف سے جانے میں جلدی کر رہے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں، اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، جو جھوٹ بولنے کے لیے تمہاری بات سنتے ہیں اور جو دوسروں کو سنانے کے لیے جاتے ہیں، تمہاری بات سن کر ان کے پاس جا کر تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ تم نے بات ایسے نہیں کہی۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بات لی، اس کو چینج کر کے آگے دوسروں میں پھیلایا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ امریکہ یہاں پہ افغانستان میں کیا لینے آیا تھا؟ اگر وہ دہشت گرد نہیں آیا تو یہاں پہ کیا لینے آیا تھا؟ افریقی ممالک میں کیا لینے آیا تھا؟ ان ممالک میں کیا کرتا ہے؟ ہر مذہب اپنا دفاع کرتا ہے، دفاع کا حق ہر ایک کو ہے،
پوری دنیا اپنے ملک کا دفاع، اپنے مذہب کا دفاع کرتی ہے۔ مسلمان وہ بھی اپنے مذہب کا دفاع کرتا ہے، اپنے وطن کا دفاع کرتا ہے، اس کو حق ہے۔ لیکن جو اتنی دور سے آ کر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، اپنے دین کو پھیلانے والا یہ دہشت گرد ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں یہ لوگ ہمیشہ بات کی تعریف کر کے لوگوں میں پھیلائیں گے، اصل حقیقت میں بات اور ہوگی، تعریف کر کے اس کو بات کو چینج کر کے لوگوں میں پھیلائیں گے تاکہ مسلمان بدنام ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی خاطر اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اس چیز کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے لیے جو اصل کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، آج بھی اس دین پر یہودیوں کا عمل نہیں ہے۔ جو اصل تورات تھی، آج بھی اس تورات کے مطابق یہودیوں کا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے عمل ایمان پر دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی کتاب پر آج ان کا عمل کیوں نہیں ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ایسی زندگی تھی جو یہ کر رہے ہیں؟ تمام انبیاء نے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے، تمام انبیاء نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، تمام انبیاء نے بت پرستی سے روکا ہے، اور ان میں سارے کام الٹے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ دنیا کی خاطر اللہ کا دین چھوڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ میں میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، جو اللہ کے اس نازل کردہ حکم کو نافذ نہ کرے، جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس کو نافذ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔ اپنے ملکوں میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، اسرائیل میں، کیا ان کی تورات کے مطابق قانون بنا ہے یا انجیل کے مطابق بنا ہے؟ اپنا من گھڑت قانون بنایا ہوا اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے تاکہ ہم بھی ان کی نقل اتار کر انگریزی قانون کو اپنی عدالت میں لاگو نہ کریں۔ اللہ کی کتاب کا قانون ہمارے ملک میں چلے گا۔ اسلام یہ ہے، یہودیت سے نفرت یہ ہے کہ اپنے ملک میں اسلام کا آئین لاگو کرو۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر یہودیوں کا قانون نافذ کر رہے ہو۔ فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ جاہلیت کا حکم تلاش کر رہے ہیں؟ جاہل لوگوں کی باتوں کو قانون بنا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، فرمان نبی کو چھوڑ کر جاہلیت کی باتوں کو قانون بنا دیا ہے۔ نہ یہ یہودی اور یہودیوں کی لکھی ہوئی باتیں ان کو قانون بنا دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، فرمان نبی کو چھوڑ دیا۔ نہ یہ لوگ یہودی ہیں، ان کے تم پیچھے لگ گئے ہو۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ۔ تم ان یہود و نصارہ کے ایسے پیچھے لگو گے جس طرح جوتے کے ساتھ جوتا برابر ہے، تم مسلمان بھی ان کی نقل فلم اتارو گے۔ یہ قوم جن پر اللہ کی لعنت برسی۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم الضالین۔ یا اللہ ان جیسا نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہے کہ یا اللہ مجھے یہودیوں جیسا نہ بنانا۔ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، عملی زندگی میں سارے کام وہی ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا معنی یہ ہے، سورہ بقرہ پڑھنے کا معنی یہ ہے، سورہ مائدہ پڑھنے کا معنی یہ ہے۔ ان تین صورتوں کی تفسیر پڑھیں، سورہ فاتحہ،
سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، تمہیں اسلام کی سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے مخالف کون ہے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ گمراہ قوم جن کو قرآن نے کہا گمراہ ہے، جن کو قرآن نے کہا مغضوب ہے، جن کو قرآن نے کہا کہ لعنتی ہے، جن کو اللہ نے خنزیر بنایا، بندر بنایا، میں اس قوم جیسے کام نہ کروں گا۔ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، کہیں ان کا عذاب تم پر بھی نہ آ جائے۔ بعض اوقات اللہ کا عذاب ظاہری شکل میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب انسان کی عادات میں آ جاتا ہے کہ جس کی نقل اتار رہا ہے، اسلام پر عمل نہیں کر رہا، اس کو آہستہ آہستہ ساری عادتیں ان یہودیوں والی، عیسائیوں والی بن جاتی ہیں اور وہ اسلام سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اسلام کی لذت، قرآن کی لذت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آج کا نوجوان اس میں گرفتار نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اس مہینہ میں اپنی اصلاح کر لیں، اس مہینہ میں اپنے اسلام کو خالص کر لیں، اس مہینہ میں توبہ کر لیں، تاکہ رمضان کے نور سے ہم متاثر ہو سکیں، رمضان کے نور سے منور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔